اب دوستوں کا اعتراض کیا سب سے بڑا؟ وہ کہتے ہیں جی نبی پاک نے اپنا میلاد نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کبھی کوئی شخص، میں آپ کو بس ایک مثال دیتا ہوں، کبھی نواز شریف نے اپنے نام کا نعرہ لگایا کہ نواز شریف زندہ باد؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ عمران خان نے، بلاول بھٹو نے؟ کبھی آپ کو کسی بھی سیاسی یا مذہبی پارٹی کا قائد اور لیڈر اپنے نام کا نعرہ لگاتا ہوا خود نظر نہیں آئے گا؟ نعرے ہمیشہ غلام لگاتے ہیں، نعرے ہمیشہ نوکر لگاتے ہیں، نعرے ہمیشہ محبت کرنے والے لگاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا نعرہ اس لیے نہیں لگایا، آپ نے اپنے میلاد کی مجلس اس لیے نہیں سجائی، آپ نے اپنے میلاد منانے کا حکم اس لیے نہیں دیا۔ اگر رسول اللہ کہہ دیتے تو واجب ہو جانا تھا، اگر رسول اللہ اپنے میلاد منانے کا حکم دے دیتے امت پہ واجب ہو جانا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسواک کو اتنا پسند کیا کہ آخری وقت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک چبا کے نرم کر کے رسول اللہ کو دے رہی ہے۔ آپ اللہ کے حضور جانے والے ہیں اور آخری وقت بھی مسواک کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو مسواک سے اتنی محبت تھی، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز سے پہلے وضو کے اندر میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ اتنی محبت ہے حضور کو مسواک سے، لیکن نبی پاک نے فرض نہیں کی کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کو تہجد کی نماز بڑی پسند تھی، بلکہ حضور پر فرض تھی، تہجد کی نماز حضور پر فرض تھی، لیکن آپ نے امت پر فرض نہیں کی، امت اس نفلی عبادت کے فرض کے بوجھ تلے نہ آ جائے۔ بلکہ اور آپ کو بتا دوں، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ عشاء کی نماز رات کے دوسرے حصے میں یعنی لیٹ کر کے پڑھنے کو نبی پاک علیہ السلام پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ کا انتظار کرتے رہے، بیٹھے رہے، آدھی رات ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے کے آئے، عشاء کی نماز پڑھی، نماز تو پڑھا دی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام بعد میں فرمانے لگے اگر مجھے تمہاری مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز رات کے دوسرے حصے میں فرض کر دیتا۔ مجھے تمہارا خیال ہے، تمہاری مشقتوں کا خیال ہے۔ جو رسول امت کے لیے مسواک اس لیے فرض نہ کرے کہ میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے، جو رسول عشاء کی نماز دیر میں اس لیے فرض نہ کرے کہ امت کو مشکل نہ پیش آئے، جو رسول تہجد کو خود تو پسند کرے لیکن امت پر فرض نہ کرے کہ کہیں امت مشکل میں نہ پھنس جائے، وہ رسول رحمت کب چاہے گا کہ میں اپنا میلاد منانا اپنی امت پر فرض قرار دے دوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد اس لیے حکم دے کر نہیں منوایا صحابہ سے کہ اگر حضور کہہ دیتے نا میرا میلاد مناؤ تو پوری امت پر فرض ہو جانا تھا حضور کا میلاد منانا۔ اور یہ بھی آپ نے روایت سنی ہے، جب حج فرض ہوا نا، حج کی فرضیت کی آیت اتری، ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال ہی حج واجب ہے؟ نبی کریم علیہ آیت اتری تھی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رخ اطہر دوسری طرف پھیر لیا، اس صحابی سمجھ نہ سکے، وہ دوسری طرف آ گئے، یا رسول اللہ حج ہر سال ہی فرض ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا رخ اطہر دوسری طرف پھیر لیا، وہ پھر ادھر آ گئے، یا رسول اللہ حج ہر سال ہی فرض ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا، سرکار نے فرمایا بار بار سوال نہیں کرتے، اگر میں نے کہہ دیا نا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، پھر کہاں سے کرے گا میرا ہر امتی حج؟ تو اللہ کے نبی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنا میلاد منانے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ میری امت مشکلات سے دوچار نہ ہو جائے، اس لیے حضور نے میلاد منانے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں کیا، وہ بخاری شریف دیکھ لیں آپ، متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام
ہر پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کے دن کا روزہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذاکا یوم ولدت فیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میرا میلاد ہوا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنی ولادت والا دن روزہ رکھ کے مناتے رہے، اپنی ولادت کا دن۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان، مجھے بتائیے، سچی بات کیجئے گا، اور جو کوئی آپ سے بات کرے اس سے آپ نے پوچھنا بھی ہے کہ یار سچ بتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیسر و کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا اس کی آگ بجھ گئی؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر جو بت تھے وہ منہ کے بل گر پڑے؟ تجھے کیسے پتا چلا جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کے گھر تارے جھک جھک کے سلامی دے رہے تھے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو پورے مکے کے اندر بہار آ گئی؟ پوچھئے اس سے کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو مکے کے اندر جتنی عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے ان سب کو اللہ نے اس سال بیٹے ہی عطا کیے؟ اس سے پوچھو کہ تجھے کیسے پتا چلا جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو رب قدوس نے ہر ماں کے آنگن میں بیٹا دیا ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو اسے کہنا کہ بیٹا کتابوں میں صحابہ نے بتایا ہے تو تو نے پڑھا ہے۔ اسی کو تو ہم میلاد کہتے ہیں، اسی کو تو ہم میلاد کہتے ہیں، رسول اللہ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ کی پیدائش کے وقت جو معجزے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ کی ولادت کے بعد جو معجزے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، رسول اللہ کے بچپن کے معجزات، رسول اللہ کی جوانی کے معجزات، رسول اللہ کے معراج پر جانے والا معجزہ، ان معجزوں کو بیان کرنے کو تو سنی میلاد مصطفیٰ کہتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہم کسی اور چیز کو میلاد مصطفیٰ کا نام ہی نہیں دیتے۔ تو یہ ذکر صحابہ نے کیا ہے تو ہم تک پہنچا ہے۔ یہ میلاد نامہ، یہ میلاد کے واقعات صحابہ نے بتائے ہیں تو ہم تک پہنچے ہیں، ورنہ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رسول اللہ کی ولادت کے واقعات کسی نے بتائے بھی نہ ہوں تو امت میں خود بخود کیسے آ گئے؟ ایسے تو نہیں آ سکتے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد منانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ فرمایا امتی اپنے طریقے سے منائے گا، اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے امتی درود شریف پڑھ لے، صدقہ و خیرات کر لے۔ اچھا، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، بڑی محبت کرتے ہیں والدین۔ تو کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن ان کے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے ماں باپ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بڑا اچھا کھانا پکاتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے بڑا اچھا کھانا پکاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں نا ہم پہ، دیکھو جی نبی پاک نے تے اپنا میلاد منایا روزہ رکھ کے، تو تسی لنگر پکائی جاندے ہو، کدھرے حلوے چل رہے ہیں، کدھرے کھیراں چل رہی ہیں، کدھرے بریانی چل رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے تو اپنا میلاد منایا روزہ رکھ کے، اور تم لنگر کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات میں نے پہلے کلیئر کر دی، اگر رسول خدا سرور انبیاء اپنی ولادت والے دن خرچے کا اہتمام کرتے، خرچہ کرتے اور کھانے کا اہتمام کرتے تو صحابہ کو دلیل ملنی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت والے دن خرچہ کیا ہے تو صحابہ بھی پھر خرچہ کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام امت کو مشکلوں میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت والے دن روزہ رکھا اور غلاموں کو یہ پیغام دیا۔ اب غلام کیسا ہوتا ہے غلام؟ آئیے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں محبت میں۔ صلح حدیبیہ، یہ حدیبیہ کا مقام ہے۔ حدیبیہ ایک چٹیل میدان ہے جو مکہ مکرمہ سے تھوڑا 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مدینہ شریف سے آتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام مکہ سے باہر وہاں رکے حدیبیہ میں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو کافروں نے بھیجا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔
اب یہ بات توجہ سے سننے والی ہے۔ رسول اللہ مدینہ شریف سے آئے عمرہ کرنے کے لیے، مکے سے پہلے کافروں نے نبی پاک کو روک دیا، آپ مکہ نہ جائیں، عمرہ نہ کریں۔ یہ حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، جو حدیبیہ میدان کے اندر صلح ہوئی، اس میں شرطیں طے ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک پیج تھا، مولا علی سے کہا، فرمایا علی اس پہ لکھو۔ حضرت علی نے اس پہ لکھا من محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول کی طرف سے یہ تحریر لکھی جاتی ہے۔ اب بات توجہ سے سننی ہے آپ نے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی پاک نے رکھا اپنے میلاد پہ روزہ اور امتی مناتا ہے جشن، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اب بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ حدیبیہ کا میدان ہے، کاغذ ہے، کاغذ کے اوپر لکھا ہے من محمد الرسول اللہ۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو کافروں کی طرف سے تھا وہ اکڑ گیا، اس نے کہا جی ہم آپ کو محمد تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ نہیں مانتے۔ یہ اس کافر نے کہا اس کو کٹ کریں، پہلے اس پہ قلم پھیریں، یہاں لکھیں من محمد ابن عبداللہ، محمد عبداللہ کے بیٹے کی طرف سے یہ تحریر ہے، رسول اللہ کا لفظ مٹائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، فرمایا علی چلو مٹا دو، علی یہ مٹا دو۔ علی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں مٹانا۔ اب محبت دیکھیے، نبی پاک فرماتے ہیں علی مٹا دو، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں مٹانا، سرکار فرماتے ہیں علی مٹا دو، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ علی نے آپ کو محمد الرسول اللہ مانا ہے اور لکھا بھی ہے، آقا علی مر تو سکتا ہے پر اس نام کو کاٹ نہیں سکتا۔ اب کیا نام دیں گے اس کو؟ حضرت علی بے ادبی کر رہے تھے نبی پاک کی؟ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی وہاں نبی پاک علیہ السلام کو جو انکار کر رہے ہیں وہ بے ادبی کی وجہ سے ہے؟ نہیں، حضرت علی عشق رسول کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، یہ محبت رسول تھی، یہ ادب مصطفیٰ تھا۔ وہ رسول اکرم کی بارگاہ میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آقا غلامی کا حق یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کا نام جب لکھ دے پھر آقا خود مٹا دے تو 100 بار مٹا دے، غلام آقا کا نام نہ مٹائے۔ آقا اپنی ذات کے لیے جو چاہے مرضی کرے، آقا تو پھر آقا ہوتا ہے نا۔ اور غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ آقا اپنے نعرے خود نہیں لگاتا بلکہ آقا کے نعرے غلام لگایا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد خود نہیں منایا، رسول اللہ کے غلام اپنے آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ اب آئیے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا، عبادتیں جو ہیں نا، عبادتیں ان کا بھی مخصوص دور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یہ ہمارے امام صاحب ہیں قاری منظور صاحب، اگر یہ ظہر کی نماز کے 4 فرض پڑھانے کے لیے آئیں اور آئیں پتہ کس وقت؟ آپ لوگ جو دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، پنڈ دا مولوی نماز دے جماعت دے ٹائم تے آ کے مسلے تے بوے نا، اگلی صف چ بہن والے بابے جڑے نے 100 طرح دیاں گلاں کردے نے، یہ مولوی کو ٹائم ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنے رہندا ہے، ویلے نو کام بھی کوئی نہیں، نماز بھی ٹائم نال نہیں پڑھاوندا، اے ہن سوئی تے سوئی چڑھی ہے تے مولوی آ گیا۔ کیوں جی بابا جی ایسے ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا جی۔ اچھا لیکن نبی پاک کی سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے کہ جب اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو تو امام اپنے حجرے سے نکل کے باہر آئے، یہ ہے نبی پاک کی سنت۔ جب امام جو پیچھے اقامت کہنے والا ہے نا وہ پہنچے نا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پہ، نبی پاک کی سنت یہ ہے کہ امام اس وقت حاضر ہو مسجد کے اندر، یہ رسول اللہ اسی وقت آتے تھے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے، میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں، اس وقت کا رواج یہ تھا، سنت یہ تھی
لیکن اب ہمارے ہاں رواج کیا ہے کہ امام 15 منٹ پہلے مصلی کے اوپر بیٹھا ہونا چاہیے۔ ہم نے اس رواج کو کیوں تبدیل کیا، سنت رسول کو کیوں ختم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب دوسری بات، اچھا امام ظہر کے 4 فرض پڑھائے، دعا مانگے اور چلا جائے، روز ایسا ہی کرے، بابیاں نے پھر گلنا پتہ نہیں مولوی کتنے جانا ہے، یہ مولوی نو پتہ نہیں کی اگ لگی ہے، یہ 4 فرض پڑھا کے تے بھج جاتا ہے۔ سنت کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرض پڑھانے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے، باقی نماز نبی پاک اپنے گھر جا کے پڑھا کرتے تھے۔ سنت یہ ہے، میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں، وہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر کلچر یہ تھا، ثقافت یہ تھی، لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ فرض نماز مسجد میں پڑھتے، باقی جا کے اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ وہ طریقہ 14 صدیاں پہلے تھا، یہ طریقہ 14 صدیاں بعد ہے۔ مسلمان اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، مسلمان اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ عبادت کے طریقے بھی دور کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ ہم نے کرونا کے دنوں میں 2-2 3-3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھی، آپ سب نے بھی پڑھی۔ سنت تو نہیں ہے نا، نبی پاک کے دور میں بھی بیماریاں تو آتی رہیں لیکن سنت نہیں تھی، لیکن ہمیں مجبوری کے تحت وہ اپنانا پڑا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے ساری بات کہ ہر دور میں عبادت کے تقاضے بدلتے ہیں، فرض نمازیں نہیں بس بدلتی، جو اللہ نے فرض کر دیے وہ فرض نہیں تبدیل ہوں گے، لیکن عمومی طریقے جو ہیں نوافل کے، سنتوں کے، وہ طریقے بدلتے رہتے ہیں کہ گھر پڑھنی ہے یا مسجد میں پڑھنی ہے۔ رکعات نہیں تبدیل ہوتی، سجدے نہیں تبدیل ہوتے، جو چیزیں فرض ہیں وہ فرض ہی رہیں گی، لیکن طریقے ہر دور کے اندر تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی مجلس سجا کے اس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، پھر اپنی زبان میں نعت شریف پڑھتے ہیں، پھر کسی خطیب کو بلاتے ہیں، وہ رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر بعد میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور کوئی لنگر پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی یہ ذکر میلاد مصطفیٰ ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے، صحابہ مسجد نبوی کے اندر ہی بیٹھ جاتے اور دائرہ بنا لیتے، دائرہ بنا کے صحابہ اللہ کے نبیوں کی تعریف بھی کرتے اور رسول خدا محمد مصطفیٰ کی تعریف بھی کرتے۔ آئیے صحیح مسلم شریف، صحاح ستہ کی دوسری معتبر کتاب صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ بیٹھے مسجد کے اندر، کچھ دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں اور کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے اور باہر نکل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ اب صحابہ کا جواب سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اسلام کے ملنے پر اور آپ کے مبعوث ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے ہم پہ جو احسان کیا نا آپ کو بھیج کر، ہم اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے یہ بات سنی تو حضور فرمانے لگے سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ ڈر گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہوگی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ اب صحابہ بولے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، قسم اٹھا کے اللہ کی قسم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے دین اسلام ملنے پر اور آپ کے مبعوث ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ مسکرا دیے، سرکار فرمانے لگے پریشانی والی بات نہیں ہے، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اندر اور جبریل وحی لے کر آئے تھے اور جبریل کہہ کے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ بیٹھ کے جو آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں نا، اللہ کو وہ ذکر اتنا پسند آیا، اللہ فرشتوں میں ان کے اس ذکر پر رشک فرما رہا ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ کا ذکر کیا اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، ہم ذکر رسول کرتے ہیں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، بس یہ فرق ہے دور کے تقاضوں کا، ذکر کا کوئی فرق نہیں۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر نہیں آئے، ابھی یہ سورہ صف ہے اور یہ پارہ نمبر ہے 28۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنی قوم میں ایک بیان فرما رہے ہیں۔ بیان کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 5 ہے،
آیت نمبر 5 ختم ہو گئی، آیت نمبر 6 شروع ہو رہی ہے۔ 28واں سپارہ ہے، سورت کا نام ہے صف، سواد کے ساتھ صف سورت کا نام ہے، 28واں پارہ ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا بے توجگی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم سے۔ کب؟ جب نبی پاک دنیا میں نہیں آئے، ابھی رسول اللہ کا زمانہ شروع نہیں ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ انی رسول اللہ الیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور دوسرا میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اس رسول کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام نامی احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک کے آنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں میرے بعد آنے والا احمد ہے، انہوں نے کہا میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ احمد جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ احمد آ گیا۔ فرق تو اتنا ہی ہے بس۔ انہوں نے کہا آنے والا ہے، انہوں نے جلسہ کیا اور کہا آنے والا ہے، قرآن کہتا ہے پوری قوم کو جمع کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، پوری قوم کا ایک اجتماع ہے، قرآن کہتا ہے سورہ صف آیت نمبر 6 پارہ نمبر 28، عیسیٰ علیہ السلام اجتماع میں بات کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، یہ قوم ضمیر جمع کی ہے، یہ قوم ضمیر بتا رہی ہے کہ ایک بندہ نہیں بیٹھا تھا، پورا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا جن سے آپ خطاب فرما رہے تھے۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اس رسول کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور نام ہوگا احمد۔ بس فرق اتنا سا ہے، انہوں نے رسول اللہ کا میلاد پڑھا رسول اللہ کے آنے سے پہلے، ہم میلاد پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کے آنے کے بعد، فرق تو اتنا ہے۔ اور پھر اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں، سورہ مریم میں چلے جائیں، یہ 16واں پارہ ہے اور سورہ مریم، اس کی آپ تلاوت کریں تو آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یہ نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں حکم دے رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ نے 2 نبیوں کی ولادت والے دن پہ سلام کی بات کی، ایک یحییٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ سورہ مریم میں یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو اس دن پر جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ادھر سے لے کے ادھر تک بتائیے، آج ہم سب نے اپنے رسول پر سلام پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم تو ہر جمعے پڑھتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اپنے نبی کے میلاد والے دن، نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت یحییٰ، بولیے، یاد بھی کر لیا کریں نا کچھ چیزیں آپ کو بعد میں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں دینی مسائل جو ہیں وہ چائے والے ڈھابے پہ بیٹھ کے ڈسکس ہوتے ہیں، یا فروٹ والی ریڈی پہ کھڑے ہو کے ڈسکس ہوتے ہیں، یا سبزی والی ریڈی پہ، یا کسی دکان پہ، یا کسی کھوکے پہ بیٹھ کے یہ دینی مسائل آج کل وہاں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ مساجد میں تو یہ باتیں پوچھی نہیں جاتی، اس لیے میں بتا رہا ہوں اللہ نے کس نبی کے میلاد والے دن سلام بھیجا؟ یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن یحییٰ پیدا ہوا اس دن پر سلام۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن یحییٰ وصال فرمائے گا اس دن پر بھی سلام۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت والے دن یحییٰ دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلام۔ نبی کے پیدا ہونے والے دن پہ بھی سلام، نبی کے وصال کرنے والے دن پہ بھی سلام، نبی جب میدان محشر میں اٹھے گا اس دن پر بھی سلام۔ یہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہا۔ اور پھر آپ تھوڑی آیتیں آگے تلاوت کریں گے تو آپ کو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام
وہ جب پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی نا عیسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، تو وہ وہاں باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں اللہ نے قرآن پاک میں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، اور اللہ نے مجھے مبارک بنا کر بھیجا، اور میں جہاں بھی رہوں گا برکت میرے ساتھ رہے گی، اور اللہ نے مجھے وصیت کی، حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا، اور ہمیشہ اسی پر کاربند رہنے کا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں، اور اللہ نے مجھے بدبخت بنا کے نہیں بھیجا۔ اچھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو اگلے جملے کہے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو اگلے جملے کہے پنگوڑے کے اندر، اللہ نے وہ پورے جملے قرآن پاک کے اندر مضمون بنا کے بھیج دیے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ سورہ مریم ہے یہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت، سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور اس دن پر بھی سلام جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور اس دن پر بھی سلام جس دن میں قیامت والے دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یحییٰ علیہ السلام، ان پر بھی اللہ نے سلام بھیجا، ان کی ولادت والے دن، ان کے وصال والے دن، قیامت کو زندہ اٹھائے جانے والے دن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات پہ خود سلام پڑھا کہ میرے پیدا ہونے والے دن پر سلام، میرے دنیا سے جانے والے دن پر سلام، اور میرے قیامت کے دن زندہ اٹھائے جانے والے دن پر سلام۔ اگر ان نبیوں کے پیدائش والے دن پہ سلام پڑھا جا سکتا ہے تو ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے ہیں، ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے ہیں۔ اس دن 12 ربیع الاول کو ان کی ذات اقدس پہ سلام کیوں نہ پڑھیں؟ یہ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبیوں کی پیدائش والے دن پہ سلام پڑھنا اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے، کسی مولوی کا طریقہ نہیں، یا کسی پیر نے طریقہ رائج نہیں کیا کہ نبی کی ولادت والے دن سلام پڑھنا۔ تو بہت سارے دوستوں نے اس کو بھی بدعت کہا، انہوں نے کہا جی یہ بدعت انہوں نے نکال لی کہ یہ میلاد والے دن صبح 4:45 پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ اگر انہیں یہ قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی تو کم از کم وہ کسی مستند عالم کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی جس دن پیدا ہو اللہ اس دن پہ سلام بھیج رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ جب قرآن نبی کی ولادت والے دن پہ سلام بھیج رہا ہے تو ہمیں پھر یہ طریقہ نہیں ملا کہ ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت والے دن حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ یہ طریقہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ میلاد انہی چیزوں کا نام ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حسن کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سخاوت کا ذکر کریں، آپ کے روز و شب کا ذکر کریں، اسی کا نام میلاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس عظیم دن کے صدقے جن کو اولاد نہیں ہوئی اللہ انہیں اولاد نورینہ کی نعمت عطا فرمائے، جو بیٹیوں والے ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ حضور کے میلاد والے دن کی برکت سے ان کی اولاد کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔